السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھیں گے تعمیر ادب سے ہجری سنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تقریباً دنیا کے ہر گوشے یعنی کونے میں انگریزی مہینہ اور سال لکھنے اور بولنے کا رواج پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو جب اپنے کسی معاملے میں دن تاریخ یعنی ڈیٹ مقرر کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی انگریزی تاریخ اور سنہ یعنی سال استعمال کرتے ہیں یعنی ایئر۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ڈاک خانہ یعنی پوسٹ آفس، کچہری پولیس اسٹیشن اور ریلوے وغیرہ کے سارے کاروبار میں انگریزی تاریخ اور سنہ سے کام لیا جا رہا ہے۔ سن کا معنی سال ہے۔ اس لفظ کو زیادہ ترسین اور نون کے ساتھ ہے ملا کر سنہ لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام تو تم پڑھ چکے ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پیدائش سے تقریباً 571 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، جب آپ نے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس قوم کے لوگ بڑے گستاخ اور شوخوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اس قوم کا نام یہود اور بنی اسرائیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی بہت گمراہ ہو گئے تھے۔ یہودیوں ہی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقرر کیے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو یہودیوں میں سے چند لوگ ایمان ضرور لائے اور مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں کے بڑے بڑے چودھری لوگ اور ان کے تمام ساتھی براتی اپنے کفر پر اڑے ہی رہ گئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تیاری مکمل کر لی۔ یہودیوں نے آپ کے قتل کی جو تاریخ مقرر کی تھی، ٹھیک اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلوا لیا اور ملعون یہودی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آپ اس وقت آسمان پر تشریف رکھتے ہیں جب قیامت آنے میں
تھوڑا عرصہ باقی رہ جائے گا تب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ ہی کی پیدائش مبارک کے پہلے سال کو انگریزی تاریخ اور سنہ کا پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج مئی کی 5 تاریخ اور سنہ 1971 ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 1971 برس ہو رہے ہیں۔ چونکہ انگریزی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس کو عیسوی سنہ کہتے ہیں۔ لوگ جب انگریزی تاریخ اور سنہ لکھنا چاہتے ہیں تو سنہ کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھتے ہیں اور گنتی کے آخر میں صرف عین کا سر یعنی اس طرح سے عین بنا دیتے ہیں تاکہ عیسوی کی طرف اشارہ ہو جائے اور دوسرا شخص سمجھ جائے کہ یہ عیسوی سنہ لکھا گیا ہے، مثلاً 1971 عیسوی۔ سال کو یوں لکھیں گے 1971، یہاں پہ دیکھیے عین کا سر یعنی چھوٹا سا عین لکھا گیا ہے، یہ ہو گیا۔ سن کو لمبا کھینچ کر اس کو سنہ یہاں پہ کھینچے نا، اس کے اوپر نمبرز لکھتے تھے، لاسٹ میں عین کا سر لگا دیے یعنی اس کا عیسوی۔ مسلمانوں کے یہاں انگریزی تاریخ و سنہ کے مقابلے میں اسلامی تاریخ اور ہجری سنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہجری سنہ کی ابتدا حضور اقدس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، وہ ہجری سنہ کا پہلا سال مانا گیا ہے۔ ہجرت کے معنی ہے اللہ کے لیے اپنا دیس، اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ مکہ تشریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، 53 برس حضور وہاں رہے، تو پھر حضور نے مکہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور حضور پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نے پہلے صرف اپنے خاص لوگوں میں اپنا پیغمبر ہونا ظاہر کیا۔ خوش نصیب لوگوں نے آپ کی بات سن کر آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر 3 برس گزر جانے کے بعد حضور نے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر پورے مکے والوں کے سامنے اپنی نبوت اور پیغمبری کا اعلان فرمایا اور ان کو یہ بھی سنا دیا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ پتھر کی صرف بے جان مورتی ہے، انہیں پوجنا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔
مکہ کے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر جل بھن اٹھے اور اسی وقت سے حضور کے سخت دشمن بن گئے اور کمزور مسلمانوں کو رات دن ستانے میں لگ گئے۔ کافروں کی مخالفت کے باوجود حضور نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، لیکن مکے والوں نے مسلمانوں کا رہنا دوبھر بنا دیا تو حضور نے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر ملک حبش چلے گئے اور کچھ لوگ مدینہ پہنچے۔ مکہ میں اس وقت جو لوگ سردار اور چودھری مانے جاتے تھے، ان کی دہاندلی کا حال یہ تھا کہ خود تو وہ اسلام قبول کرنے پر کسی طرح تیار ہی نہ تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونے سے بری طرح روکتے بھی تھے۔ اسی حالت میں وہاں اسلام کا پنپنا اور بڑھنا پھیلنا دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت ہمارے سرکار کی عمر شریف 53 سال کی تھی۔ ہمارے سرکار جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آنکھیں بچھا دیں اور انہوں نے بڑی سچائی اور خلوص کے ساتھ ہمارے سرکار کا ساتھ دیا۔ حضور کا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے بہت محبت رہا کرتی ہے، لیکن حضور نے محض اللہ تعالیٰ کے پیارے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ اور ہجری سنہ 1391 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سرکار کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 1391 برس ہو رہے ہیں۔ حضور کا مکہ سے ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو زندہ رکھنے اور اسلام پھیلانے کی خاطر اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جائے تو گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دیں۔ چونکہ حضور کی ہجرت یہ ایک ایسا سراپا ہدایت واقعہ ہے جسے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ نے اسلامی سال کو ہجری سنہ کے نام سے جاری کیا تاکہ دنیا کے مسلمان جب بھی اپنے حساب و کتاب اور دوسرے کاموں میں ہجری تاریخ و سنہ لکھیں تو ان کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد پڑتا رہے۔ بچوں، ایک بہت بڑی صدمے کی بات یہ ہے کہ آج کل نام کے مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن کام کے مسلمان بہت کم ہیں۔ چنانچہ
اس زمانے کے بہتری مسلمانوں نے اسلامی مہینہ اور ہجری سنہ کا لکھنا اور یاد رکھنا ہی چھوڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ انگریزی مہینے اور سال طوطوں کی طرح خوب رٹے رہتے ہیں، اور جب تاریخ اور سنہ لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو انگریزی مہینہ اور سال لکھا کرتے ہیں، لیکن اسلامی سال اور ہجری سنہ تو انہیں یاد ہی نہیں، تو پھر لکھے کیا خاک؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ جب آج کل کے مسلمانوں کو اپنے کاغذات، تحریروں اور رجسٹروں میں اسلامی تاریخ و سنہ لکھنا گوار نہیں تو وہ پیارے اسلام کی زندگی کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ عزیز نونہالوں، تمہیں سخت تاکید کی جاتی ہے کہ تم اپنے پیارے دین، اپنے چہیتے اسلام سے ہمیشہ محبت رکھنا، اور تم اپنی تحریروں میں اپنے حساب و کتاب کے رجسٹروں میں ضرور اسلامی تاریخ اور سنہ لکھتے رہنا۔ ہاں، اگر ضرورت سمجھو تو ہجری تاریخ اور سنہ کے بعد انگریزی تاریخ و سنہ بھی لکھ دینا۔ مثلاً آج 12 ربیع الاول اور سنہ 1391 ہجری ہے، اور مئی کی 8 تاریخ اور سنہ 1971 عیسوی ہے، تو اس کو یوں لکھا جائے کہ 12 ربیع الاول 1391 مطابق یہاں پہ دیکھیے 8 مئی 1971 ہجری سال لکھنے کے دستور یہ ہے کہ سنہ کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھو اور ہجری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے گنتی کے بعد ہے لکھ دو، ہجری۔ تقریباً لگ بھگ گوشہ یعنی کونا طرف رواج چلن، مقدس پاک ستھرا پاکیزہ، جلیل و قدر بڑی عزت والا، ملعون دھتکارا ہوا پھٹکارا ہوا، شوق ڈھیٹ بے ادب چنچل، دھاندلی زبردستی کی بات زیادتی، خلوص محبت سراپا بالکل، معاملہ لین دین کام، کفار کافر لوگ، کاروبار کام کاج، نبوت پیغمبر ہونا نبی ہونا، گستاخ منہ پھٹ بے ادب، ماہ مہینہ چاند، مخالفت رکاوٹ، باوجود ہوتے ہوئے، عام بات جو بات سب کے ساتھ پائی جائے، صدمہ چوٹ رنج غم۔ سوالات دیکھیے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ تشریف کیوں چھوڑنا پڑا؟ عیسوی سنہ کی ابتدا کب سے مانی گئی ہے؟ 1394 میں حضور کو مکہ چھوڑے کتنے برس ہو گئے؟ جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔